بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی فرینڈس یا فیملی میں کوئی بھی ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس تک بھی ہمارے چینل کا لنک سینڈ کر دیا کریں۔ اور اگر آپ لوگ اپنی مرضی کا کوئی بھی ناول سننا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کے ذریعے کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی وہ ناول ضرور پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے اسر یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ چلیے آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اس کی زندگی کی دھندلی تصاویروں میں کچھ اجنبی شناسہ چہرے تھے، شناسہ اس لیے کہ خونی رشتے تھے اور اجنبی اس لیے کہ اس کی پہچان نہیں رکھتے تھے۔ امی، ابو اور حسنین۔ زندگی ان تین لوگوں سے جڑی تھی مگر ان تینوں سے کٹ کر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حسنین اس کا جڑواں بھائی تھا۔ 6 بہنوں کے بعد اس کے ساتھ پیدا ہونے والا کمال جنید کا اکلوتا بیٹا، جس کی پیدائش سے نفیسہ اور کمال جنید کی زندگی میں بہار اتر آئی تھی۔ ہر وقت طعنے اور کوسنے دینے والی دادی کے رویے میں مٹھاس گھل گئی تھی۔ طرح طرح کی باتیں بنانے والے اپنوں اور غیروں کے منہ بھی بند ہو گئے تھے۔ نفیسہ مطمئن تھی کہ اب دوسری شادی کا موضوع بھی زیر بحث نہیں لایا جائے گا، نہ بیٹے کے طعنے دیے جائیں گے، نہ کم تر سمجھا جائے گا کہ اب وہ ایک بیٹے کی ماں تھی اور 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹے کی ماں ہونا کوئی چھوٹی بات ہرگز نہیں تھی۔ انہیں اب صرف حسنین یاد تھا، خیال تھا بھی تو صرف اس کا، اور جنت وہاں کہاں تھی؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ نفیسہ کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے حسنین کے ساتھ ایک بیٹی کو بھی جنم دیا تھا۔ حسنین کا نام تو اسی وقت رکھ دیا گیا تھا مگر وہ اپنے وجود کی طرح کتنے ہی دنوں بے نام رہی تھی۔ یہ نانا تھے جن کی توجہ اس پہ پڑی تھی۔ نام بھی انہوں نے ہی خود رکھا تھا اور جانے کیا سوچ کر، کیا سمجھ کر وہ اس کی بڑی بہن حفصہ کو خاص طور پر تاکید کر کے گئے تھے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ سدا کی شکر گزار، صبر کرنے والی، خاموش طبع حفصہ نے یہ بات جیسے اپنی گرہ سے باندھ لی تھی۔ وہ جنت کے لیے ماں ہو گئی تھی۔ دودھ اس نے فٹر کا ہی پیا تھا کہ نفیسہ نے اپنا دودھ پلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حسنین کے بعد نہ انہیں اپنا کوئی ہوش رہا تھا، نہ گھر کے کسی فرد کا خیال رہا تھا، اور جنت تو پھر بھی ننھی بچی تھی جس کی موجودگی کا احساس بھی اس کے رونے کی آواز سے ہوتا تھا۔ زندگی کے ابتدائی 5 سال اس نے بے فکری کے عالم میں حفصہ کی سنگت میں گزارے تھے۔ ان 5 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ماں، باپ یا دادی میں سے کسی نے بھی اسے پیار کیا ہو یا بلایا ہو یا اپنے پاس بٹھایا ہو، کچھ کہا ہو یا پھر کچھ سنا ہی دیا ہو۔ گھر کے ان 3 ہستیوں کی زندگی تو جیسے حسنین سے شروع ہو کر حسنین پر ہی ختم ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ حساس تھی، بلا کی سمجھدار بھی۔ حسنین کو ہر وقت ماں کے ساتھ دیکھتی تو اس کا بھی دل چاہتا کہ وہ اسے بلائیں، اسے پیار کریں، اس کے لیے قیمتی کپڑے خریدیں اور ڈھیر سارے کھلونوں کا انبار لگا دیں۔ بچی تھی، نہ سمجھ تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ جب یہ خواہشات اس کی دوسری بہنوں کی پوری نہیں ہوئیں تو اس کی بھی کیسے ہو سکتی تھی۔ احساس کمتری میں گھری کمال جنید کی سب ہی بیٹیاں عدم توجہ کا شکار تھیں۔ ماں ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ان کا درد، ان کی اذیت، ان کی شخصیت کے خلا کو پر کرنے سے قاصر۔ شاید 15 سالوں کی ذہنی اذیت نے انہیں بھی نارمل نہیں رہنے دیا تھا۔ شاید لوگوں کی زبانوں نے ان سے ان کا احساس بھی چھین لیا۔ وہ بس اب ایک بیٹے کی ماں تھی، ایک بیٹے کی ماں ہی رہنا چاہتی تھی۔ جب حفصہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 6 سال تھی۔ ہنسی خوشی نئے کپڑوں میں اس نے ہر تقریب میں دلہن بنی حفصہ کی گود سنبھال رکھی تھی، لیکن جب رخصتی کا وقت آیا اس پر یکایک ہی انکشاف ہوا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ بہت شور مچایا تھا، اس نے بہت روئی اور چلائی تھی۔ وہ دلہن بنی حفصہ کے سینے پہ چمٹی، اس سے جدا ہونے کو بھی تیار نہ تھی۔ اس کی بہنوں نے بھی اسے بامشکل حفصہ سے الگ کیا تھا۔ اسے جھوٹی تسلیاں دلاسے بھی دیے گئے تھے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ ابھی جا رہی ہے، کل آ جائے گی، لیکن وہ کل پھر کبھی نہیں آئی تھی۔ حفصہ کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ
بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہے۔ ان کی جدائی سے پیدا ہونے والے اس خلا نے جنت کی شخصیت میں عجیب سے رنگ بھر دیے تھے۔ اب ایمان اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنبھال رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتی تھی جیسے حفصہ رکھتی تھی۔ اس کے معاملے میں بس یہی ضروری سمجھا جاتا تھا کہ اسے وقت پر کھلا پلا دیا جاتا تھا، نہلا دھلا کر کپڑے بدل دیے جاتے تھے، ہوم ورک کرا دیا جاتا تھا، مگر اسے تو محبت اور دیکھ بھال کی بھی ضرورت تھی۔ ایمان تو اسے اپنے ساتھ سلاتی بھی نہیں تھی کہ اس طرح اسے نیند نہیں آتی تھی، جبکہ اسے حفصہ کے سینے سے لگ کر سونے کی عادت تھی۔ جب سے حفصہ کی شادی ہوئی تھی، وہ گھر کے ایک ایک فرد میں اسے تلاشتی پھر رہی تھی، مگر نہ اس کے جیسا کسی کا رویہ تھا، نہ اس کے جیسے کسی کی محبت تھی۔ فون پر اس سے بات ہوتی تو رو رو کر اسے واپس آنے کا کہتی، وہ ڈھیر سارے کھلونوں کا وعدہ کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ دوسرے شہر میں تھی، جلد آ بھی نہ سکتی تھی۔ دوسری بہنوں سے خاص طور پر ماں سے بھی کہتی وہ حسنین کی طرح اسے بھی کچھ وقت دیں، مگر ہمیشہ کی طرح کوئی بھی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ جنت جتنی گم سم، حساس، معصوم اور شریف تھی، حسنین اتنا ہی شرارتی، بدتمیز اور افلاطون قسم کا بچہ تھا۔ لاڈ پیار سے سر چڑھا اور کچھ حد تک بگڑا ہوا۔ گھر میں کمزور صرف جنت ہی تھی، تو اس کا بس صرف اسی پر چلتا تھا۔ وہ بلا وجہ اس سے لڑ پڑتا تھا، اس کی کاپیاں پھاڑ دیتا تھا، ذرا سی بات پر شکایت لگوا کر اسے ڈانٹ پڑوا دیتا تھا، بال کھینچتا، کھلونے بھی توڑ دیتا۔ جواباً وہ اسے کچھ بھی نہ کہتی، اگر کہہ دیتی تو ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ نفیسہ الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگ جاتی تھی، ایک ہی تو بھائی ہے تمہارا، اگر کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا۔ اس کی کسی بھی شکایت کو خاطر میں نہیں لایا جاتا تھا، الٹا حسنین کی ان حرکتوں کو انجوائے کیا جاتا تھا۔ اس کی بدتمیزیاں ایک معصوم سی حرکت محسوس ہوتی تھی، اس کی ہٹ دھرمی پر پیار کیا جاتا تھا۔ جنت کو اپنا جڑواں بھائی اچھا نہیں لگتا تھا، وہ پہلے اس سے صرف ڈرتی تھی، مگر اب نفرت بھی کرنے لگی تھی۔ اس کی تمام تر کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح حسنین سے دور رہے۔ کم نقصان نہیں تھے جو وہ اس کے کر چکا تھا۔ حفصہ جتنے بھی کھلونے اس کے لیے بھیجتی، وہ انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا، کھیلنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ماں کے غیر مصنفانہ رویے سے وہ دن بدن شریر ہی ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف 6.5 سال کی جنت اندر ہی اندر سے گھٹ رہی تھی، مگر نہ کسی کو بتا سکتی تھی، نہ ہی اس کی شکایت لگا سکتی تھی، کیونکہ وہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، نفیسہ اور کمال جنید کا اکلوتا بیٹا۔ اس کی ہر غلطی معاف تھی، اس کی ہر خطا پر درگزر، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اسی لاڈ پیار سے اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ وہ غصے میں گھر کی چیزیں بھی توڑ دیتا تھا، بہنوں سے الجھ پڑتا تھا۔ خاص طور پر جنت اس کے عتاب کا زیادہ نشانہ بنتی تھی۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب حفصہ آپی پورے 6 ماہ بعد لاہور آئی تھیں، اس کے لیے گڑیا اور کپڑے بھی لائی تھی، تو وہ بہت کچھ حسنین کے لیے بھی تھی، مگر حسنین سے تو جیسے اس کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوئی تھی۔ سنہرے لمبے بالوں والی باربی ہاتھ میں لیے وہ اس دن بے انتہا خوش تھی۔ بڑے چھوٹے سب ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے، باتیں ہو رہی تھیں، وہ گڑیا ہاتھ میں لیے برآمدے میں آ گئی تھی۔ پھر وہیں سے اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ اوپر کمرے میں اس کا ٹرنک پڑا تھا، حسنین کے عتاب کا شکار ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کا ٹیپ سے جوڑ کر اس نے وہاں گٹھے کر رکھے تھے۔ کوئی ایک کھلونا بھی ایسا نہیں تھا جو سلامت رہا ہو۔ جو چیز بھی ٹوٹتی وہ اس کے دل کے زیادہ قریب ہو جاتی تھی۔ وہ سنہری بالوں والی اس گڑیا کو بھی اپنے اس ٹرنک میں رکھ دینا چاہتی تھی۔ وہ خود حسنین سے محفوظ نہیں رہتی تھی، مگر اپنی گڑیا کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس کا جنونی بھائی اس گڑیا کو بھی نہیں چھوڑے گا، چولہے میں جھونک دے گا، یا پھر اس کی گردن الگ کر کے اس کی ٹانگیں توڑ موڑ کر
پھینک دے گا۔ وہ زیر لب مسکراتی خوشی خوشی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور حسنین اس کے پیچھے پیچھے چپکے سے آ رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت اس نے رک کر پیچھے دیکھا تھا اور پھر خوف سے وہیں تھم کر رہ گئی تھی۔ جنت، تم نے مجھے اپنی ڈال دکھائی ہی نہیں۔ جنت کی آنکھوں میں ہراساں پھیل گیا، گڑیا پر گرفت بڑھ گئی۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے اس جنگلی بھائی سے ڈرتی تھی جس کا بس اس پر ہی اور اس کی معصوم کھلونوں پر چلتا تھا۔ وہ اس لمحے جب وہ چھت کی سیڑھیوں پر خاصی بلندی سے اس کے ہاتھ سے گڑیا چھین رہا تھا تو اسی وقت اس نے شاید زندگی میں پہلی بار ہمت دکھاتے ہوئے اپنی گڑیا بچانے کی کوشش کی تھی۔ اسے کھینچا تانی کے دوران حسنین نے اس کی گڑیا کو بالوں سے پکڑ کر اس قوت سے کھینچا تھا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی، ایسے جیسے سچ مچ میں حسنین نے اس کے بال کھینچ ڈالے ہوں۔ کچھ ایسی تکلیف تھی جو اس کے اندر اٹھی تھی کہ اب گڑیا کا سر حسنین کے پاس تھا، وہ دھڑ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ہنس رہا تھا اس پر، اس کی بے بسی پر، اس کا نقصان کر کے اب ہنس رہا تھا۔ پھر وہ گڑیا کا دھڑ ہتھیانے کے لیے لپکا تھا۔ طیش کے عالم میں کچھ غصے اور بے بسی سے اس نے روتے ہوئے حسنین کو خود سے پرے دھکیلا تھا اور تب ہی وہ لڑکھڑایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت اچانک کھیل لمحے کا تھا یا پھر لمحے سے بھی کم مدت کا تھا۔ ڈرائنگ روم سے نکلتی نفیسہ کی آنکھوں کے سامنے حسنین سیڑھیوں پر لڑکھڑاتا کچی اینٹوں کے فرش پر جا گرا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا، خون بہنے لگا تھا، آنکھیں بند ہوئیں اور جسم ساکت ہو گیا۔ نفیسہ کے حلق سے چیخ نکل گئی اور جنت ٹوٹی ہوئی گڑیا اپنے ہاتھ میں لیے خوف سے تھر تھرا کر کانپتی کھڑی رہ گئی۔ حسنین موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ نفیسہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی، وہ بھول گئی کہ جنت بھی ان کا خون ہے۔ انہوں نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا، اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ بدبخت کھا گئی، میرے بچے کو مار دیا اس نے، میرے حسنین کو، میرے بیٹے کو مار دیا۔ محبت تو شاید وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، مگر 6.5 سال کی عمر میں اس کی سگی ماں نے اپنی سگی ماں کی شدید ترین نفرت کو سہ لیا تھا۔ اس کا دماغی توازن درست نہ رہا تھا۔ رات کو روتی تڑپتی باہر بھاگ جاتی، حسنین کی قبر سے لپٹ جاتی، کہیں اور بس نہ چلتا تو جنت پر پل پڑتی۔ کمال جنید الگ غم سے نڈھال تھے مگر نفیسہ کی نسبت کچھ متحمل تھے، مگر پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے پہلے دن جنت پر ہاتھ اٹھایا تھا مگر اب تو نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ بہنیں بھائی کو یاد کر کے الگ روتی تھی اور سوچتی تھی صرف گڑیا ہی تو تھی، مگر گڑیا 6.5 سال کی اس بچی کے لیے بہت اہم تھی، جس کی زندگی میں پیار، محبت اور رشتوں کی بے انتہا کمی تھی۔ یہ پیدا ہی کیوں ہوئی؟ یہ پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ میں نے اس کا گلا اسی وقت کیوں نہ گھونٹ دیا؟ اور وہ سہمی روئی سی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہتی، کمرے میں چھپی رہتی۔ ماں اگر پاگل ہو رہی تھی تو نارمل وہ بھی نہ رہی تھی۔ ایک دن تو انتہا ہو گئی۔ نفیسہ نے گلا دبا کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایمان بر وقت مداخلت نہ کرتی تو شاید وہ ایسا کر بھی گزرتی۔ انہی دنوں نانا آئے تھے۔ گھر کے معاملات کی خبر انہیں پہلے بھی تھی، مگر جب جنت کی حالت دیکھی تو رہا نہیں گیا۔ بیٹی پر برس پڑے، گمسم داماد کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، پھر اس کا سامان باندھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں رہے گی تو یہ بھی حسنین کی طرح مر جائے گی۔ جاتے وقت انہوں نے ایمان سے کہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے نظریں چرا گئی تھی۔ بھائی کا غم تازہ تھا، صدمہ گہرا تھا، صبر کسی کو بھی تو نہیں آ رہا تھا، ایسے کیسے آ جا۔ لاہور سے کوئٹہ کا سفر بے حد خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ بیمار تھی، ذہنی طور پر بھی نارمل نہ رہی تھی۔ نانا ڈاکٹر تھے، اگلے چند دن وہ ان کے کلینک میں زیر علاج رہی تھی۔ طبیعت سنبھلی تو وہ اسے گھر لے آئے تھے۔ وہ اتنی خوفزدہ اور ہراساں تھی کہ ان سے بھی ڈرتی تھی۔ بولنا تو اس نے تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا، کھانا بمشکل کھاتی تھی، سوتے میں چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، ان کی گرفت میں چلا کر روتی رہتی۔ ہر بار اسے لگتا
اماں اسے مار رہی ہیں۔ ہر بار اسے لگتا حسنین سیڑھیوں سے اس کی وجہ سے گر رہا ہے۔ نانا کے آغوش میں وہ کچھ سنبھل جاتی، نرم رویہ اور محبت سے وہ کچھ بہل جاتی، روتے روتے سو جاتی، مگر چہرے پر تکلیف دہ اثرات نیند کی حالت میں بھی ٹھہرے رہتے۔ وہ میری گڑیا توڑنا چاہتا تھا، سینے سے لگ کر ان کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچ کر وہ روتی، میں نے نہیں گرایا تھا، وہ خود گر گیا تھا بابا۔ نانا اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر کافی پریشان رہے۔ انہوں نے اس کا چائلڈ اسپیشلسٹ سے معائنہ کروایا، کچھ عرصے تک سیشنز ہوتے رہے تھے، علاج چلتا رہا تھا، رفتہ رفتہ وہ نارمل ہونے لگی تھی، مگر راتوں میں اب بھی روتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کا ذہن بھٹکنے کے لیے اور زندگی میں اسے مصروف کرنے کے لیے انہوں نے اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ کافی حد تک نہ صحیح، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ حد تک ضرور سنبھل گئی تھی۔ حسنین کی وفات کے 10 ماہ بعد کار ایکسیڈنٹ میں کمال جنید کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا، نانا اسے اپنے ساتھ لاہور لے کر نہیں گئے تھے، وہ سارا وقت ان کے ملازم نور الدین کی بیوی کے ساتھ گھر میں رہی تھی۔ وہ بچی تھی، نقصان کی اتنی سمجھ نہ تھی۔ کمال جنید نے نہ اس سے محبت کی تھی اور نہ ہی اس کی بہنوں سے، ہمیشہ غصے سے جھنجھلائے ہوئے رہا کرتے تھے۔ جب حسنین پیدا ہوا تھا تب ہی ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور وہ کچھ نرم ہوئے تھے، مگر یہ نرمی، خوشی اور اخلاق اور محبت بھرا رویہ بھی صرف حسنین کے لیے ہی تھا۔ وہ 7 بیٹیوں کے باپ تھے، مگر ان کو خوشی صرف حسنین کا باپ بن کر ہی ہوئی تھی۔ جب تک وہ ان کے ساتھ گھر میں رہی تھی، اسے یاد نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اسے پیار کیا ہو یا نام سے پکارا ہو۔ اسے شک تھا شاید انہیں اس کا نام بھی معلوم نہ ہو۔ ایسا باپ جب دنیا سے رخصت ہوا تھا تو بس ذرا دیر کے لیے اس نے محسوس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس نے زندگی میں ایک اہم رشتہ کھو دیا ہے۔ یہ احساس تکلیف دہ تھا، آنکھوں میں نمی بھی آئی تھی، صدمہ بھی پہنچا تھا، مگر وہ رو نہیں سکی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ان کے قریب نہیں رہی تھی، شاید اس لیے بھی کہ وہ 7.5 سال کی ایک کم عمر بچی تھی جسے ابھی ان معاملات کی ٹھیک سے سمجھ نہ تھی، یا پھر یہ خیال تسلی بخش تھا کہ اس نے اپنے والد کو سیڑھیوں سے نہیں گرایا تھا۔ والد اس کی وجہ سے نہیں مرے تھے، مگر باپ کی موت بھی اس کے کھاتے میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ حسنین کی موت کے ذمہ دار سمجھی جاتی تھی، اب وہ اپنے باپ کی موت کی بھی ذمہ دار ٹھہرا دی گئی تھی۔ وہ منحوس بدبخت اس کی ہی وجہ سے اس گھر کی رونقیں قبروں کے تلے جا سوئی تھیں، ساری خطائیں اس کے کھاتے میں تھیں، سارے حساب اسی کی طرف کھلتے تھے۔ نانا اسے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، انہوں نے ان 10 ماہ میں اسے اس قدر مشکل سے سنبھالا تھا کہ وہ اب نہیں چاہتے تھے کہ جنت واپس اس گھر، اس ماحول میں جائے، تب تک نہیں جب تک نفیسہ کا دل جنت کے لیے نرم نہیں ہو جاتا، یا وہ جب تک وہ اس کے ناکردہ گناہوں کو معاف نہیں کر دیتی۔ وہ ماں تھی، بیٹے کے قتل کو معاف نہیں کر سکتی تھی، بیٹا بھی ایسا جو اکلوتا تھا، 15 سالوں کے طویل انتظار کے بعد زندگی میں آیا تھا، اور پھر شوہر کی حادثاتی موت، ان کے لیے یہ بڑے گہرے صدمے تھے۔ ابھی تک تو انہیں حسنین کا صبر نہیں آیا تھا، تو پھر اس حادثے پر کیسے سنبھل جاتی۔ نانا کی امی سے فون پر بات ہوا کرتی تھی، وہ اب بھی لاہور جایا کرتے تھے، اتنا وہ جانتی تھی۔ اس کی ماں پہلے سے بہتر تھی، اور یہ بھی کہ اسے قبولنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ بہنوں کا خیال تھا وہ بمشکل سنبھلی ہیں، جنت کو دیکھیں گی تو انہیں حسنین یاد آئے گا، اور حسنین جسے نفیسہ نہیں بھولتی، اس کا چہرہ یوں جنت کے روپ میں سامنے آئے گا تو وہ حواس کھو بیٹھیں گی۔ نانا کو بھی یہی لگتا تھا کہ یہ صورتحال صرف ان کی بیٹی کی نہ تھی، نواسی کی بھی تھی۔ جنت اسی طرح کے حالات سے دوچار تھی، آج بھی وہ سوتے میں اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، ڈر جاتی تھی اور انہیں بھی ڈرا دیتی تھی۔
اپنی ماں کو سمجھایا کرو، جنت کو بددعا نہ دیا کرے، اولاد ہے اس کی اتنی بری باتیں کوئی سگی اولاد کے لیے بھی ایسے سخت الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ نانا سمجھتے وہ سو رہی ہے مگر وہ سن رہی ہوتی تھی۔ کبھی وہ اس کی ماں کو ہی سمجھا رہے ہوتے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون ہے، تم نے جنم دیا ہے اسے، ایسا کب تک چلے گا بیٹا، چھوٹی سی بچی ہے وہ، کچھ تو رحم کھاؤ اس پر۔ بچوں کی لڑائی تھی، حسنین غلطی سے گر گیا، اتنی ہی زندگی تھی اس کی، پھر رک جاتے۔ غلطی تمہاری بھی ہے، تم نے حسنین کو بہت سر چڑھا رکھا تھا، جانے آ گئے وہ روتے ہوئے کیا کہتے کہ وہ یکدم چپ ہو جاتے، کافی دیر تک چپ ہی رہتے، پھر فون بند کر دیتے، وہ بھی آنکھیں بند کر لیتی۔ تپتی ہوئی دوپہر، اماں کی چیخیں، مار دھاڑ، شور، کہرام اور حسنین اس کی پیشانی سے پھوٹتا خون اور گڑیا کا ٹوٹا ہوا سر، کمبل ہاتھوں میں بھینچ کر وہ آنکھیں کھول دیتی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ نانا اسے باہوں میں بھر لیتے۔ اسے میں نے نہیں مارا تھا نانا، سینے میں سر دیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی تھی۔ پہلے اس نے مجھے مارا، میرے بال کھینچے، میری گڑیا کو توڑ دیا، میں نے نہیں مارا اسے، میں نے نہیں مارا، جانتا ہوں نانا تسلی دیتے، وہ سب غلطی سے ہوا تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا بیٹا، وہ ہر بار کہتے، اس کے ننھے ذہن کی گرہیں سلجھانے کی کوشش کرتے اور یقین دلاتے وہ صرف ایک حادثہ تھا جنت، اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ یقین کر لیتی، وہ یقین کرنا چاہتی تھی مگر اس یقین سے رشتہ داروں کی اس سے متعلق رائے کبھی نہیں بدلی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی، اسے حسنین ہی نظر آتا، آنکھیں، چہرے کے خدوحال، شہد رنگ بال، جنت کے روپ میں وہ بھی تھا، بچپن کا صدمہ، ٹراما کی صورت اختیار کر گیا تھا، ایک خوف، وحشت بھرا احساس، ایک پچھتاوا، وہ اس کے ساتھ تا عمر رہنے والا تھا۔ نانا کی سنگت میں اس نے بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم جمائے تھے، انہوں نے ماضی سے آزاد کر کے اسے سنبھالا تھا، آنے والے وقت سے متعلق ممکنات مسائل اور پریشانیوں کے پیش نظر وہ اسے پہلے سے ہی تیار کرتے رہے تھے۔ جب تک وہ ان کے ساتھ رہی تھی وہ اپنے بچپن کے ماضی کو کسی حد تک اپنی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی، وہ اسے یقین دلاتے رہے تھے کہ یہ ایک حادثہ تھا اور اس بات پر یقین کر چکی تھی۔ اس عرصے میں اس کی 2 بہنوں کی شادیاں ہوئی تھیں مگر وہ کسی ایک کی شادی میں بھی شریک نہ ہو سکی تھی۔ جب طیبہ کی شادی طے ہوئی تھی تو اس کی عمر 15 سال تھی، پورے 9 سال بعد وہ نانا کے ہمراہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن یوں کہ وہ براہ راست اپنی ماں سے نہیں ملی تھی اور نہ ہی انہوں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، نانا کی وجہ سے ہی وہ کچھ خاموش تھیں، یا شاید وقت نے انہیں صبر کی چادر اڑا دی تھی، مگر سب کہتے تھے کہ وہ بہت خاموش رہتی تھیں یا کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ زندہ ہوتے ہوئے بھی کوئی زندگی سے کیسے دور ہوتا ہے؟ نفیسہ اس کی زندہ جاوید مثال تھی، بھرے پورے خاندان میں جنت ایک اجنبی تھی، اس کے اپنے تو صرف نانا ہی تھے، اسے صرف نانا ہی کافی تھے، بظاہر کوئی اسے کچھ بھی کہہ نہیں رہا تھا مگر کھوجتی نگاہوں میں عجیب سا تاثر ضرور جھلکتا تھا، اس شادی کے دوران محسوس ہوتا رہا تھا کہ ماں اسے دیکھتی رہی ہیں، اس کے چہرے کے خدوحال میں اپنے حسنین کو کھوجتی رہی ہیں، اگر آج حسنین زندہ ہوتا تو وہ بھی اس کی طرح ایک خوبصورت ٹین ایجر ہوتا، اور شاید یہی خیال ہی ان کی طبیعت خرابی کا موجب بنا تھا۔ نئے گھر میں رشتہ داروں سے مل کر، بہنوں سے باتیں کر کے، ان کے ساتھ شادی کی شاپنگ میں مصروف ہو کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ مائیوں مہندی کے فنکشن اس نے بہت خاموشی اور دلچسپی سے اٹینڈ کیے تھے، یہ نانا کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا کہ اس گھر میں اب بھولے سے بھی ماضی کا قصہ کم از کم کھلے عام نہیں چھڑا جا رہا تھا۔ بہنوں کا رویہ اس کے ساتھ قدرے بہتر تھا، تایا، چچا اور پھپھو کی فیملی کا اخلاق بھی کچھ
برا نہ تھا، خاموشی تھی تو صرف ماں کی طرف سے تھی، فاصلے تھے تو صرف ماں کی طرف سے تھے۔ نانا نے منع کیا تھا تب ہی وہ چپکے چپکے سے دور دور سے ہی انہیں دیکھ لیا کرتی تھی، مگر ان کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ نفیسہ کی آنکھوں سے جو نفرت چھلکتی تھی، اس کی پہچان اسے بہت اچھی طرح تھی۔ بارات والے دن وہ سیاہ اور سنہری فراک میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دیگر کئی چچا زاد، تایا زاد اور پھپھو زاد بھی اچانک سے حاضر ہو جانے والی اس کزن پر فدا ہوئے تھے، مگر وہ تو جیسے برہان کی تھی، برہان کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ برہان واصف اس کے بڑے تایا کا اکلوتا بیٹا تھا، 5 سال بڑا تھا اس سے، خاندان بھر کا لاڈلا اور ہونہار سپوت۔ آتے جاتے وہ کہیں نہ کہیں اسے روک لیتا، کوئی نہ کوئی سوال جھاڑ کر اس کے سخت رد عمل کو انجوائے کرتا۔ وہ لفٹ نہیں کروا رہی تھی، نہ اسے نہ اپنے خاندان کے کسی بھی کزن کو، مگر دل ہی دل میں وہ برہان کی شخصیت اور وجاہت سے متاثر ضرور ہوئی تھی۔ جب وہ FSC کے ایگزامز سے فارغ ہوئی تو تایا نے برہان کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ گویا تائی اس رشتے سے ہرگز خوش نہیں تھی، مگر بیٹے کی پسند کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ نانا کو بظاہر سب ٹھیک لگ رہا تھا، برہان خوش شکل اور پڑھا لکھا تھا، اپنی یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، اس کا برائٹ فیوچر تھا۔ آداب، تمیز اور تہذیب، انہوں نے سوچ بچار کے لیے زیادہ وقت نہ لیا اور ہاں کر دی تھی۔ سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا، مگر رخصتی جنت کی پڑھائی ختم ہونے کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ ان ہی دنوں اسے برہان کو جاننے کا موقع ملا تھا، فون پر بات چیت ہوتی تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ نانا کے بعد اس کی زندگی میں آنے والا وہ دوسرا مرد تھا جس سے اس نے خالص محبت کی تھی۔ نانا کے بعد اب وہی اس کا سب کچھ تھا۔ زندگی میں بظاہر سب ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ نانا ہارٹ اٹیک کے بعد اچانک ہی دنیا سے چل بسے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر سیمسٹر سے فارغ ہوئی تھی کہ اتنا بڑا دھچکا لگا تھا، اس کی دنیا تو جیسے ویران ہو گئی تھی۔ پڑھائی کو خیرآباد کہہ کر اسے فوراً ہی لاہور سائرہ خالہ کے پاس جانا پڑا تھا۔ نانا انہیں وصیت کر گئے تھے کہ سو انہوں نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا تھا۔ جنت کو اس صدمے سے نکال کر سنبھلنے میں کچھ وقت لگا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد ہی تایا نے رخصتی پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ نانا اس کی شادی کی وصیت کر گئے تھے، مگر وہ فی الوقت اس کے لیے تیار نہ تھی۔ اس سے بڑی 2 بہنیں گھر بیٹھی تھیں، مگر نفیسہ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی جیسے یہی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ 18 سال کی عمر میں وہ رخصت ہو کر برہان کے گھر چلی گئی تھی۔ زندگی نئے ڈگر پر چلنے لگی تھی تو نئے گھر میں نئے رشتوں اور اس سے اپنا بنا لیا تھا۔ گو کہ تائی کے ساتھ ساتھ برہان کی بہنوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ خوشگوار نہیں تھا، مگر اس نے جیسے برہان کی محبت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ نانا صبر اور عزم کا سبق پڑھا کر گئے تھے اسے، تب ہی وہ ان کے رویوں سے دل برداشتہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، برہان نے بھی اسے روکا نہ تھا۔ نانا کی جدائی کا زخم کبھی بھر نہیں سکتا تھا، مگر زندگی نے خوشیاں بھرے لمحات دیے تو وہ بھی جینے کی کوشش کرنے لگی، اور یہیں سے ایک کڑی آزمائش کا آغاز ہوا تھا۔ شادی کے 3 سال گزر جانے کے باوجود وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ اس کے بانجھ پن کی وجہ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مرض لا علاج ہو تو جواب دیا جاتا ہے، اسے بھی جواب دے دیا گیا تھا۔ اس رات وہ گھر آ کر بہت روئی تھی۔ برہان کتنی دیر تک اسے سمجھاتا رہا تھا، تسلی دلاسے دیتا رہا تھا، مگر وہ اس سے شہر کی بہترین گائنیکولوجسٹ کے پاس لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ اسے علاج کی یقین دہانی کرا رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ وہ میرے لیے کوئی علاج تجویز نہیں کر سکتی۔ رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ سوچو جنت، آج کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج سائنس دریافت نہیں کر سکی؟ بانجھ ہونا ایک بیماری نہیں ہے، بانجھ ہونا ایک حقیقت ہے۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں اتنا غرق ہو چکی تھی کہ اسے اللہ کی ذات نظر آ رہی تھی، نہ اپنی تخلیق کی حقیقت سمجھ آ رہی تھی۔ ذہن خالی سا ہو گیا تھا۔ برہان کی کوئی دلیل، کوئی حجت اس کا غم ہلکا نہ کر سکی تھی، اسے امید نہیں دلا سکی تھی، یقین نہ سکھا سکی تھی۔
کے بعد دیگرے شہر کے کئی بڑے ہسپتال سے اس کے ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ہر ٹیسٹ کی ایک ہی رپورٹ تھی، ایک ہی حقیقت تھی، جس کا احاطہ مختلف ڈاکٹرز نے اپنے مخصوص انداز میں کیا تھا۔ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا کہ اس رات روئی تھی۔ اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے، دل سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ محرومی اسی کے لیے کیوں، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اب اسے اپنی سسرال میں ساس اور نندوں کے طعنے سننے کو ملنے لگے تھے۔ نقص اس میں تھا تو عتاب کا نشانہ بھی وہی بن رہی تھی۔ دوسری شادی کا ذکر بھی بار بار اس کے سامنے ہی چھیڑا جا رہا تھا۔ برہان اکلوتا بیٹا تھا اور تائی اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں کھلانے کا خواب آنکھوں میں بسائے مزید انتظار کے حق میں نہیں تھی۔ وہ بس اب جلد از جلد برہان کی دوسری شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر برہان تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کسی طور پہ بھی دوسری شادی کا سوچ ہی نہ رہا تھا۔ اسے اولاد کی کوئی جلدی نہ تھی، نہ پریشانی تھی، نہ کوئی فکر تھی۔ پرواہ تھی تو صرف جنت کی، قدر تھی تو صرف اس کے احساسات کی۔ اگر میرے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو مجھے وہ جنت سے ہی مل جائے گی۔ اور اکثر کہہ دیتا، بانجھ ہے وہ بانجھ، ماں نہیں بن سکتی۔ تائی دن میں 1000 بار دہرایا جانے والا جملہ اس کے سامنے بھی دہرا دیتی۔ وہ چپ ہو جاتا، کبھی غصہ کرتا، کبھی جھنجھلا کر اٹھ جاتا۔ وہ ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا، رپورٹس دکھا کر ان کی رائے نہیں بدل سکتا تھا۔ تائی نے دل کی بیماری سینے سے لگائی اور بستر پر پڑ گئی، رو رو کر اپنا حشر الگ خراب کیا۔ برہان کو اپنی زندگی موت کے واسطے دیے جذباتی بلیک میل کیا گیا، مگر وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس سے جنت کے جذبات مجروح ہوتے۔ وہ اس کی محبت دیکھ کر جنت ایک لمحے کے لیے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں شمار کرتی اور پھر اپنی محرومی کا سوچ کر بدقسمت ترین میں شامل ہو جاتی۔ وہ خود ناقص تھی، وہ برہان کو کامل کیسے کر سکتی تھی؟ وہ خود مرحوم تھی، وہ اس کی عطا کیسے بنتی؟ پھر بھی گھر میں ٹینشن بڑھنے لگی تھی۔ تائی امی کا رویہ اس کے ساتھ حد سے زیادہ برا ہوتا چلا گیا تھا۔ اب اس کا ماضی زیر بحث لایا جاتا تھا، اس کی بدنصیبی، بدبختی کے سائے اس کے گھر کی خوشیوں پر محسوس کیے جاتے تھے۔ بہت مجبور اور بے بس ہو کر برہان نے بالآخر گھر والوں کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا دوسری شادی، مگر ابھی نہیں، آپ کچھ انتظار کر لیں۔ جنت بہت اپسیٹ ہے، میں اسے مزید دکھ نہیں دینا چاہتا۔ جنت کی آنکھیں کرب سے نم ہو گئی تھی، گویا وہ ارادہ کر چکا تھا، مگر اسے کچھ وقت درکار تھا۔ کیا وہ وقت جنت کے زخم کا مداوا کر سکتا تھا؟ کیا وہ وقت جنت کے نقص کو پورا کر سکتا تھا؟ برہان کو وقت کیوں چاہیے تھا؟ جب ارادہ کر ہی لیا تھا تو پھر انتظار کیوں؟ یہ انتظار کس لیے؟ آئے ہائے، اور کتنا انتظار کروں؟ 5 سال کا انتظار کم ہے کیا؟ فضیلہ تائی کا پارا ہی چڑھ گیا تھا۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اپنے پوتے پوتیوں کو گودی میں لوں، اسے اپنے ہاتھوں میں کھلاؤں۔ جانے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں زندگی کے، اور جانے اور کیا کہہ رہی تھی اس نے نہیں سنا۔ برہان کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے وہ اسے مزید دلیلیں پیش کر رہی تھی۔ اس نے نہیں جانا، جان بھی لیتی تو کیا کر لیتی۔ اس رات برہان کافی تاخیر سے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں کو سینے سے لگائے، ان کے گرد بازو باندھے کسی مجسمے کی طرح خاموش اور ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی دودھ جیسی گوری رنگت کملا کر رہ گئی تھی، روشن چمکتی آنکھوں کے دیے بجھ سے گئے تھے، ان کے نیچے حلقوں کے اندھیرے تھے، اور وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ جنت اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے پکارا تھا۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی تھی۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے یار؟ جانتی تھی وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، وہ اسے کسی بھی صورت اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک محبت اس کی بھی تھی جو شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو برہان کی فی میل کولیگ سے بھی جیلس ہو جایا کرتی تھی، گجا کہ اس کی دوسری بیوی جس نے برہان کی زندگی میں آنا تھا، اس کا نام لینا تھا، اس کے بچے کی ماں بننا تھا، اس کی ہمت وہ کہاں سے لائے؟
اس کا حوصلہ وہ کہاں سے لائے؟ یہ اذیت زیادہ بڑی تھی، یہ زخم زیادہ گہرا تھا۔ میری ایک بات غور سے سنو جنت، محبت بھرے لمحے میں ایک عزم تھا، ایک عہد، ایک یقین۔ میری زندگی میں جو تمہاری جگہ ہے اسے کوئی اور نہیں لے سکتا۔ کمرے میں جلتے واحد بلب کی روشنی تیز ہوئی تھی۔ محبت میں نے صرف تم سے ہی کی ہے اور تم سے ہی کرتا رہوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے بہت مان سے کہہ رہا تھا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ یقین دہانی کراتے ہوئے اسے آئندہ کل کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میں کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اور جنت کمال اپنی محرومی پر اس کی محبت کی ردا چڑھائے اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان لے آئی تھی۔ لڑکپن سے لے کر آج تک اس نے یہی تو کیا تھا، اسے اب بھی یہی کرنا تھا۔ وہ تائی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت خواب تھے، امیدیں تھیں گھر بھر کے لوگوں کی، اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ وہ یہ ظلم اس پر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ جس سے محبت ہو اس کی خوشیاں اپنی اذیت سے بڑھ کر عزیز ہو جاتی ہیں۔ اسے بھی وہ عزیز تھا۔ تب ہی نصیب کے آگے سر جھکاتے ہوئے اس نے دل پر بھاری پتھر رکھ لیا تھا، تب ہی اس کے وعدے پر بھروسہ کر کے دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ کل ملیں گے ہم اب ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔